اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیجیٹل چینل درد پہ سوال و جواب کا یہ سیشن ہے۔ آج جو میرے پاس سوالات ہیں وہ ہیں 29، 30، 31 جنوری اور 1 فروری کے، یعنی یہ 4 دن کے اکٹھے سوالات ہیں۔ وہ تمام حضرات جن کے سوالات اس میں موجود ہیں انشاءاللہ العزیز ان کے تو ابھی جوابات مل جائیں گے۔ وہ تمام حضرات جو یہاں تشریف فرما ہیں یا بعد میں سوشل میڈیا پہ جو سنیں، اگر آپ کو آپ کے سوال کا جواب آج اس ویلاگ میں نہ ملے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ آپ تلاش چینل کی کمیونٹی پہ جائیں، جہاں پہ آپ نے جا کے سوال کو لکھا تھا یا پیسٹ کیا تھا، وہیں پہ آپ کے سوال کا جواب ہم نے دے دیا ہے۔ اس لیے جن سوالوں کے جوابات وہاں نہیں دیے گئے وہ میرے ہاتھ میں ہیں، ان کے میں جواب دینے جا رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ سوال نمبر ہے 1۔ السلام علیکم حضرت صاحب، میرا نام سائمہ ہے، میں گجرانوالہ سے ہوں۔ میری عمر 29 سال ہے۔ میں نے کچھ وظائف پڑھے ہیں جب میرے شوہر بیمار تھے، وہ 2020 میں فوت ہو گئے ہیں۔ اب میں کچھ وقت سے ہر نماز کے ساتھ خضری عمل پڑھ رہی ہوں۔ روزانہ 313 مرتبہ درود ابراہیم، 313 بار استغفار پڑھتی ہوں۔ تہجد کی نماز اور صلاۃ توبہ کے 2 نفل بھی پڑھتی ہوں۔ فجر سے پہلے 100 بار تسبیح ملائکہ بھی پڑھ رہی ہوں۔ میرا رشتہ آتا ہے پر مجھے پسند نہیں آتا، انکار کر دیتی ہوں۔ میں ٹیچر ہوں، آپ پلیز بتائیں کہ میں کیا پڑھوں اور کیا چھوڑوں۔ ہر نماز میں 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھتی ہوں۔ کیا میں سورۃ طارق والا عمل بھی کروں یا نہیں؟ ان کے خامند جو ہے وہ فوت ہو گئے ہیں، تو یہ وظائف کرتے رہی ہیں ان کے بیماری کے دوران علاج کے لیے، تو بغیر شرائط کے انہوں نے وظائف کیے ہیں، اب یہ رجعت کا شکار ہو گئی ہیں۔ آپ نے جو اعمال شروع کیے ہیں الحمدللہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ان میں کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جو میں بند کرواؤں۔ آپ کو سورۃ طارق کی اب ضرورت نہیں ہے۔ سورۃ طارق کا عمل جلالی ہے اور وہ اس صورت میں ہوتا ہے اگر جنات بہت زیادہ حاوی ہو گئے ہوں، شیاطین تنگ کر رہے ہوں، زندگی اجیرن ہو گئی ہو، تو پھر اس صورت میں سورۃ طارق کا عمل جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ نہیں ہے، محض رشتے کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ سورۃ طارق کا عمل کریں گے اس کے ساتھ بہت زیادہ شرائط لاگو ہوتی ہیں، وہ آپ نہیں کریں۔ جو آپ اعمال کر رہے ہیں وہ کریں۔ اس میں تھوڑا سا بس رد و بدل کرنا میں چاہوں گا کہ آپ جو 313 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ السید الاستغفار پڑھ رہے ہیں، اس کی تعداد کم کر کے 1 تسبیح کر دیں، تو درود پاک کی تعداد جو ہے وہ بڑھا دیں۔ جتنا آپ درود پاک زیادہ پڑھیں گے اس کے 2 نفع ہوں گے۔ پہلا نفع یہ ہوگا کہ جو آپ نے پہلے اعمال کیے ہوئے ہیں بغیر شرائط کے، ان کی رجعت جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور دوسرا نفع یہ ہوگا کہ جو اعمال کا جلال ہے وہ بھی جمال میں بدل جائے گا اور آپ کا رستہ کھل جائے گا، کیونکہ آپ کے اپنے اوپر رجعت ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ رشتہ آتا ہے، مجھے پسند نہیں آتا، میں انکار کر دیتی ہوں۔ جب رجعت کا اثرات بڑھ جاتے ہیں تو 2 علامات ظاہر ہوتی ہیں، ان میں سے ایک علامت آپ کے اندر موجود ہے، اور یہ جو علامت آپ کے اندر موجود ہے اس سے پہلے ایک علامت آ چکی ہوتی ہے، تو آپ نے دوسری لکھی ہے۔ تو وہ 2 علامات جو رجعت پہ سے پیدا ہوتی ہیں وہ کیا کہ انسان دھیرے دھیرے تنہائی پسند کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر انسان کو کوئی بھی دوسرا شخص اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ آپ نے دوسرے والی علامت لکھی ہے، تو دوسرے والی علامت آنے سے پہلے والی علامت آ چکی ہوتی ہے، تو آپ رجعت کی مریضہ ہیں، اس لیے اپنا علاج مکمل کریں۔ جوں آپ کے جسم کے اندر سے نیگیٹو انرجی، یعنی جو وظائف آپ نے پہلے کیے ہوئے ہیں ان کا اثر زائل ہوتا جائے گا، تو انشاءاللہ العزیز آپ ملن ساز بھی ہو جائیں گے، اور آپ کے اندر جو ریپلشن ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو لوگ اچھے نہیں لگتے، وہ والی کیفیت بھی ختم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ ہماری دعا ہے کسی اچھی جگہ پہ آپ کا دوبارہ رشتہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ السلام علیکم۔ سوال نمبر 2 ہے جی۔ السلام علیکم حضرت صاحب، میں گجرانوالہ سے ہوں، میرا تعلق کسی مذہبی گھرانے سے نہیں تھا، اس لیے میں وظائف کی اجازت اور شرائط کے بارے میں علم نہیں رکھتی تھی۔ نماز کے علاوہ صرف آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس رات کو پڑھتی تھی، لیکن میرے سسرال میں بہت زیادہ وظائف کیے جاتے ہیں، جس میں پہلا کلمہ، تیسرا کلمہ، سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ، آیت کریمہ، سورہ بقرہ،
आयत नंबर 137 के अलावा हर छोटे मोटे मसले के लिए मौलवी के पास जाके एक नया वजीफ़ा लेते हैं। मेरे शोहर के दूसरी औरतों के साथ ताल्लुकात हैं और मेरे साथ उनका रवैया बहुत ही बुरा है। इस वजह से मैंने 3 महीने मुख्तलिफ वज़ाइफ किए और फिर छोड़े भी। फिर मैं किसी के कहने पर एक आमल के पास भी गई जो आमल कम और इज्जतों का लुटेरा ज़्यादा था। इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो गई। फिर किसी ने मुझे आपका खिज़री अमल बताया। उसके साथ मैंने 1.25 लाख की नीयत से दुरूद तंजीना पढ़ना शुरू किया। मेरा शोहर भी शायद जादू का मरीज़ है। इस पर शादी से पहले ही खून के छींटे पड़ते थे और सोते वक्त भी झटके लगते थे। मेरी जेठानी ने अपनी बहन के रिश्ते के लिए 4 साल बहुत कोशिश की, लेकिन 1 साल पहले हम दोनों की शादी हो गई। अब मैं अपनी नौकरी भी गंवा बैठी हूँ और शोहर खर्चा भी नहीं देता और ना ही वो राब्ता करता है। वो पाकिस्तान भी वापस नहीं आ रहे। मेरे सास ससुर हम दोनों के लिए पता नहीं कौन कौन से वज़ाइफ करते हैं। अपनी छोटी बहन समझकर मेरी रहनुमाई फरमाएं। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये खुशी हुई है ये सारा पढ़ के कि कम अज़ कम इन्हें रास्ता मिल गया है, इन्हें ये पता चल गया कि हमारी तबाही आई किस तरफ से। अब मैं यहाँ बात रोक के सिर्फ सवाल ये करना चाहता हूँ कि अगर आपके ससुराल या वो तमाम घराने जिनके अंदर वज़ाइफ पढ़े जाते हैं पे जो शाफी ने उम्मत को 4 बातें समझाई हैं वो पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही? डंगे की चोट पे पूरी हो रही है कि नहीं हो रही? हमने यही उम्मत को समझाया ना कि जिस घर में वज़ाइफ होंगे उस घर में माली तंगदस्ती, रोटी आपके पास नहीं है, जो थी वो भी ख़त्म हो गई है, खर्चा वो देता नहीं है। पहली बात माली तंगदस्ती। दूसरा क्या है? लड़ाई झगड़े, वो भी आपके पास। तीसरा क्या है? नाफरमानी, बाहर उल्टे सीधे काम जो आपने बताए वो करता है। और चौथा क्या है? ज़िल्लत। मुझे बताओ ये 4 बातें जो शाफी उम्मत को समझा रहा है पिछले 11 महीने से, ये पूरी हुई हैं कि नहीं हुई हैं? इसलिए हमने क्या कहा है? सौदा साड़ा सच दा ते थर्मा साड़ा कच दा, बस लोहे दी ते कुल्फी खोए दी। डर हमें कोई है नहीं है। दिल मानता है तो सौदा लो, वरना तेरे पास चैनल बड़े, हमारे पास सब्सक्राइबर बड़े, तेरे पास पीर बड़े हैं और हमारे पास मुरीद बड़े। ये देसी घी अल्लाह के करम से ये बिक के रहना है और उम्मत ने खरीद के रहना है। अल्हम्दुलिल्लाह अब लोगों को शऊर आ रहा है, लोगों को इल्म हो रहा है कि तबाही किधर से आई है, कि कोई जादू नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अपने ही हाथों उल्टे वज़ाइफ पढ़ के हमने औलादों को घरों के घर जो है वो बर्बाद करके रख दिए हैं। आपने जो आमाल की हैं वो बिल्कुल ठीक है। हर नमाज के बाद आपने खिज़री अमल पढ़ना है। दुरूद तंजीना के अंदर बेटे आपने तमाम अपने मसाइल की नीयत कर लेनी है। अल्लाह न करे ज़िंदगी में कोई और मसला भी होता है तो उसकी भी आप नीयत कर लेंगे। और जो खिज़री अमल पढ़ते हैं उसमें आपने थोड़ा सा ये करना है कि 3 नीयतों के साथ पढ़ना है। काट पलट हिफाजत। अगर आपकी जेठानी या कोई भी ऐसा कोई काम कर रहा है तो उसका उसी पे पलटेगा, इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा और आपको भी अफाका हो जाएगा। और मज़ीद कोई अमल नहीं करना। दिन रात आप दुरूद तंजीना पढ़ें। हर नमाज के बाद आप खिज़री अमल पढ़ें। रात सोने से पहले आपने एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की करनी है। रिज़्क़ हलाल कमाएं और खाएं और आंखों की हिफाजत करें। इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको बेहतर नौकरी जो है वो दे देगा, ताकि जो माली तंगदस्ती का मसला है वो तो कम अज़ कम ख़त्म हो। आहिस्ता आहिस्ता आपका शोहर भी राय रास्त पे इंशाअल्लाह आ जाएगा। सवाल नंबर है जी 3। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, मेरा 10,000 दुरूद पाक इज्तिमाई अमल में शामिल कर लें। मेरा नाम अफजल है। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा था कि 3 महीने तक खिज़री अमल करें तो हसार मजबूत हो जाता है। अगर हम पूरा साल खिज़री अमल 5 वक्त करें तो इसके बाद अगर 2 दफ़ा सुबह शाम करना शुरू कर दें तो काफ़ी होगा। क्या इसका हिफाजती निज़ाम वैसे ही हिफाजत करेगा कि नहीं? भाई देखिए, मैं अभी अर्श चैनल के ऊपर बयान किया है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान अली शान है। उक़बा बिन आमर ने इसको रवायत किया है। तिरमिज़ी शरीफ की ये हदीस पाक है कि हर नमाज के बाद हसार करो। अब आप तक ये हदीस नहीं पहुंची क्योंकि आप रसाले के पीछे भागते रहे, किताबों के पीछे भागते रहे, चैनल्स के पीछे भागते रहे, वो तो अपना सौदा बेचते रहे। हजूर का फरमान आप तक किसी ने पहुंचाया नहीं है। तो मैं कैसे आपको राय दे दूं कि 2 महीने कर लो, 4 महीने कर लो और उसके बाद सुबह शाम कर लो, जब अल्लाह के नबी ने तलकीन किया है कि हर नमाज के बाद अपना हसार बदनी जो है वो करना है, आखिरी कुल जो है वो पढ़ने हैं। तो इसलिए मैंने कई बयानात के अंदर ये बात कही है अफजल साहब कि खिज़री अमल मेरे आपके लिए उस दिन बंद होना है जिस दिन सफ़ेद कपड़ों वाले नज़र आए, या हमने पे सफ़ेद कपड़े सर तपा पहन लिए तो तनियाँ खिंचियाँ गई। सफ़ेद कपड़े तो वैसे भी पहनते हैं ना, किसी जुमे वाले दिन पहन लो तो आपको जी लो जी साहब आज मैंने सफ़ेद कपड़े पहन लिए, खिज़री अमल ख़त्म। ना लाला, सर तपा सफ़ेद कपड़े पहनने हैं और वो पहनने नहीं है, किसी ने पहनाने हैं। तनियाँ खिंचनियाँ नहीं, किसी ने खिंचनियाँ ने।
تو پھر اس دن انشاءاللہ تمہیں چھٹی ہو جائے گی. پھر قبر چ ویلے ہی ہونا جے, پھر چھٹی پہ ریسٹ ہی ریسٹ ہے نا. دنیا میں کیا ہوتا ہے, جمعے کی چھٹی آ گئی, ویکینڈ آ گیا, 2 چھٹیاں آ گئی, دسمبر کی چھٹیاں آ گئی, گرمیوں کی چھٹیاں آ گئی, پھر تسی لمبی چھٹی تے چلے جانا ہے, 4 دن پڑھ لو. انشاءاللہ اللہ دنیا بھی بنا دے گا اور اس سے انشاءاللہ آخرت بھی بنتی جائے گی. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جس نے روزانہ قرآن کی 10 آیات پڑھی, اللہ اس کو میدان محشر میں قرہ کے ساتھ کھڑا کرے گا, قاری حضرات کے ساتھ کھڑا کرے گا. تو آپ جب خضری عمل پڑھتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں 5 وقت میں آپ کتنی آیات, سینکڑوں کی تعداد میں آپ پڑھ جاتے ہیں الحمدللہ. سوال نمبر ہے جی 4. السلام علیکم حضرت صاحب, میں ہر نماز کے بعد خضری عمل اور انمول امر پڑھ رہی ہوں, استغفار اور درود ابراہیم پڑھتی ہوں, چلتے پھرتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد استغفر اللہ پڑھتی ہوں, لیکن جب میں یہ عمل کرتی ہوں میرے سر میں تکلیف ہوتی ہے, میں رجعت کی مریضہ ہوں, کیا میں صحیح عمل کر رہی ہوں؟ میرا بیٹا جو 6 سال کا ہے وہ ذہنی اور جسمانی معذور ہے. ماؤں نے وظائف کر کر کے نسلیں اجاڑ کے رکھ دی, اپنے نانی کے پاس رہتا ہے, میں یہیں سے خضری عمل کر کے اس کا حصار کرتی ہوں, میں کیا کروں؟ وہ سمجھنے, بولنے اور چلنے لگ جائے. میں اکیلی ہوں, میں آپ کی مرید ہوں, میں میکے میں شروع سے ہی حد سے زیادہ 5 صورتیں پڑھتی تھی. اب بات کھل گئی, لائن پر آ گئی, اب مجھے بولنے کی ضرورت نہیں, ساری حقیقت کھل گئی ہے. اب میں سب کو آپ کے بیان کے بارے میں بتاتی ہوں, اب کوئی بھی 5 صورتیں نہیں پڑھتا. میرے بیٹے اور ہم سب کے لیے یہ دعا کروائیں. میرے شوہر وفات پا گئے ہیں, میں انہیں ایصال ثواب کے لیے کیا پڑھوں؟ شوہر رشتہ داروں کو کیسے ہدیہ کروں؟ کیا میں ہدیہ کی نیت سے کلمہ پڑھ سکتی ہوں؟ گل پھر ہوتے چلے گئی. یہ امت نہیں سمجھ سکتی. تھوڑی سی مجھے خوشی ہوئی تھی, یہ بات سمجھ گئی ہیں, تو آخر پہ جا کے انہوں نے ایسا لکھ دیا کہ بات پھر جو سارا دن 5 وقت میں خضری عمل پڑھا ہے یہ ہدیہ نہیں ہو سکتا, اس کے لیے الگ پڑھیں گے. رشتہ داروں کو, خامد کو یہ ہدیہ نہیں, یہ قرآن نہیں ہے. کلمہ شریف پڑھنا صرف ہدیہ ہے. تو بی بی ایک بچہ معذور ہوا ہے, تو چلتی پھرتی ہے, تو ایسے کر وقت نکال کے 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھ, تاکہ طبیعت تیری رواں ہو جائے انشاءاللہ العزیز. اللہ ولی ایصال ثواب کا بیان اسی ہفتے میں ایک اور جو ہے وہ تلاش چینل پہ آ رہا ہے, اس کو توجہ کے ساتھ سنو. جو درد چینل کے اوپر ویلاگ بھی ہوتا ہے اسے توجہ کے ساتھ سنا کرو, صرف اپنے سوال پہ زور نہ ڈالا کرو, کوئی بات سمجھنے کی کوشش بھی کیا کرو. پھر آپ نے کیا سمجھا؟ اپنی ایک ہی اولاد تھی, میاں آپ کا نہیں ہے, برباد ہوگی, نسل آگے چلتی ہے نہیں چلتی, بچہ معذور ہو گیا, تو بعض آپ پھر نہیں آ رہی, لوگوں کو بیان بھی میرے سناتی ہیں اور خود میرے سے وظیفے کی اجازت بھی مانگ رہی ہیں. تو آپ کا تو اپنا رویہ دوگلا ہے, لوگوں کو کچھ اور اپنے لیے کچھ. اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرقان حمید میں کیا بات ہے ایسے لوگوں کے لیے ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو ایسی بات کیوں کرتے ہو جس پہ خود عمل نہیں کرتے. کابر مقتا عند اللہ, کابر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, اللہ کو یہ بات انتہائی ناپسندیدہ ہے کہ تم وہ لوگوں کو کہو جو خود نہیں کرتے. تو لوگوں کو آپ روک رہی ہو اور خود میرے سے اجازت مانگ رہی ہو. پھر دیکھ لو قرآن نے تمہارے بارے میں پھر کیا کہا ہے. سوال نمبر ہے جی 5. السلام علیکم حضرت صاحب, کیا صلی اللہ علی محمد کی جگہ اللہم صلی علی محمد پڑھ سکتے ہیں؟ رہنمائی فرمائیں. جی بالکل پڑھ سکتے ہیں, میں نے کئی بیانات کے اندر یہ بات کہی ہے. صلی اللہ علی محمد حدیث پاک سے ثابت درود پاک ہے, اللہم صلی علی محمد یہ بھی حدیث پاک سے ثابت درود پاک ہے. اللہ پاک نے ہمیں یہی تو تمہیں کی پوٹ پڑی دی ہوئی ہے. جو لوگ کہتے ہیں جی وہ درود نہیں ہے, وہ درود نہیں ہے, وہ درود نہیں ہے, تو میں آگے سے کیا سوال کرتا ہوں, درود کیا ہے؟ چپ کر جاتے ہیں, کہتے ہیں درود ابراہیم. میں نے کہا میں سوال یہ کر رہا ہوں درود کیا ہے, چپ کر جاتے ہیں. بھائی درود اتنا ہی ہے, صلی اللہ علی محمد. آگے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تعریف و توصیف, تعظیم و تکریم کا اہتمام کروایا امت سے. اب جس طرح یہ ہے صلی اللہ علی محمد, یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درود پاک پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے, جس نے صلی اللہ علی محمد کہا اللہ رحمت کے 70 دروازے اس کے اوپر کھولتا ہے. امام مالک کو پتہ نہ چلا کہ یہ درود کسی کا کڑیا ہے جن کے پیچھے امت چلتی تقلید کرتی ہے. تو جو آج ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی صرف درود تو صرف نماز والا ہی درود ہے, باقی درود نہیں ہوتا. تو جب ان سے کہے نا کہ جب نماز والا ہی درود ہے, تو جب تیرا مولوی تقریر کر رہا ہوتا ہے تو حضور کا نام آتا ہے تو درود ابراہیم پڑھتا کیوں نہیں ہے؟ یا کہیں کتاب کے اندر حضور کا نام آتا ہے تو اس کے آگے درود ابراہیم لکھا کیوں نہیں ہوتا؟ ہر کوئی یہی کہتا ہے
हजूर अलैहिस्सलाम या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही कहते हैं ना। तो इसका मतलब है सारी उम्मत 1400 साल से माशाल्लाह गुनाहगार चली आ रही, किसी को यही नहीं पता चला कि भाई जब हजूर का नाम आ जाए तो दुरूद इब्राहीम पढ़ते हैं, या अजान सुनते हो उसमें दुरूद इब्राहीम पढ़ते हो। अल्लाह बोलो, हम इस दर्जे के जाहिल लोग हैं और कम अकल कम इल्म है कि हमें लोगों ने पागल बना दिया हुआ है। क्यों कर रही है, हम सोचते ही नहीं। जो बंदा ये कहे कि दरूद नहीं है, आगे से बन जो शाफी तो पालो लम्या तशरीफ कर दो सिद्धी, आइंदा ताकि वो किसी को गुमराह करने से बाज आ जाएगा। ये जितनी बात मैंने मुख्तसर सी कह दी है, इतनी भी कर दोगे तो उसके कानों से धुएं निकल जाएंगे, आइंदा मैंने किसी को गुमराह नहीं करना। क्यों, जब इतनी भी बात कर दोगे तो सीधी मौलवियों के घर जाएगी जिनके पीछे वो चल रहा है, जिन्होंने ये पट्टी उसको पढ़ाई हुई है, तो उसकी आंखें खुल जाएंगी इंशाल्लाह। आइंदा उसको भी हो सकता है कि अल्लाह हदायत दे दे, आइंदा वो किसी को गुमराह भी नहीं करेगा। दुरूद सिर्फ इतना ही है, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आगे क्या है, मुस्तहब है सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। जितना गुड़ डाल दे जाओ उतना मीठा होता जाएगा। आप इससे पहले लगा दोगे अल्लाहुम्मा, ये अल्लाह का नाम पहले आ जाएगा, ये दुआया कलिमात में बदल जाएगा दोबारा से, और बेहतर शक्ल इसकी आ जाएगी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। हम तो यही कहते हैं भाई हजूर से प्यार करना है तो अन्नेवाह करना है। हम तो ये कहते नहीं कि सोच सोच के करना है, थोड़ा थोड़ा करना है। हम क्या कहते हैं, प्यार करना है कमली वाले से तो कमले होके करना है, अन्नेवाह करना है, बगैर ब्रेका तो करना है। तो भाई ब्रेकों के बगैर यही है ना कि अदब के साथ, प्यार के साथ, जो मुस्तहब चीज़ है उसको भी शामिल करके एहतमाम के साथ पढ़ो, खुशबू लगा के पढ़ो, बावजू होके पढ़ो, किबला रुख होके पढ़ो। ये सारा क्या है, हुजूर से प्यार का इजहार है। सवाल नंबर है जी 6, अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, दुरूद शरीफ के इज्तिमाई अमल के लिए रोज़ाना कितनी तादाद में दुरूद पाक पढ़ना होता है, या फिर सिर्फ दिल में नीयत करनी है कि हम इतनी तादाद में दुरूद पाक पढ़ेंगे। इज्तिमाई अमल की वीडियो कैसे मिलेगी, प्लीज़ रहनुमाई फरमा दें। इज्तिमाई अमल की वीडियोस कमली चैनल पे मौजूद हैं, कमली चैनल पे जाके वो बयानात सुने। किसी भी एक दुरूद पाक की आप नीयत कर लें कि मैं इसका 1.25 लाख पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, या 1 करोड़ पढ़ूंगा, 10 लाख पढ़ूंगा, जितना आप पढ़ना चाहते हैं। तो आप तलाश चैनल की कम्युनिटी पे आके अपना नाम, शहर का नाम और तादाद लिख दें। उसके बाद वक्त की कोई कैद नहीं है, 2000 रोज़ाना पढ़ें, 10,000 रोज़ाना पढ़ें, 500 रोज़ाना पढ़ें, ये आप जानें। और आपका काम है, कमली वाले का काम है और अल्लाह का काम है, ये आपका मामला है। हमें सिर्फ आपने तादाद बतानी है, आपका नाम और तादाद हम इज्तिमाई अमल में शामिल कर देंगे। वो तमाम हजरात जो इज्तिमाई अमल में शामिल हैं, इंशाल्लाह उनकी दुआएँ फिर आपके शामिल हाल हो जाएंगी। सवाल नंबर है जी 7, अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, मैं सरगोदा से हूँ, मेरी शादी 6 साल रही, एक बेटी हुई जो फौत हो गई, फिर औलाद ना होने की वजह से मुझे तलाक हो गई है। अब 5 साल हो गए हैं, कोई रिश्ता नहीं आता, मैं अकेली रहती हूँ, कोई सहारा नहीं है। मेरा आपसे सवाल ये है कि मैं हसार के लिए मंजिल पढ़ सकती हूँ, मैं नौकरी करती हूँ जिसकी वजह से मैं ये अमल 5 टाइम नहीं कर सकती, मसरूफियत की वजह से मैं कौन सा दुरूद पाक पढ़ूँ, मेरी रहनुमाई फरमाएँ, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह आपकी सेहत और सलामती, अल्लाह आपको सेहत और सलामती अता फरमाए। दुआ फरमाएँ कि मुझे कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाए। यानी आपने इतना लंबा अल्लाह वाली सवाल कर दिया, अभी तक आपको ये नहीं समझ आई कि मैंने कौन सा अमल करना है। मंजिल जो है वो इतनी लंबी है, वो आप पढ़ लेंगे सुबह और शाम, तो खिजरी अमल नहीं पढ़ा जाता। यानी उम्मत का क्या प्रोग्राम है कि इलाज नहीं करना। भाई मंजिल मेरा वजीफ़ा नहीं है, मैं उसकी इजाज़त कैसे दे सकता हूँ, ना मैं इनकार कर सकता हूँ ना इकरार कर सकता हूँ। जिनका वो वजीफ़ा है उनसे आप इजाज़त लें। मेरे से बात पूछनी है तो हर नमाज के बाद खिजरी अमल पढ़ना पड़ेगा। मैंने वज़ू की कैद नहीं रखी, मुसल्ले की कैद नहीं रखी। मैं क्या कहता हूँ, ख़वातीन को किचन में खड़े होकर पढ़ लो। मर्दों को क्या कहता हूँ, मस्जिद से निकले और जूते पहनते पहनते दुकान पे आते, दफ्तर में आते पढ़ लो। जब शर्त ही नहीं है तो रायत कैसे दे दूँ। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया कि हर नमाज के बाद करो, अभी मैं पीछे भी जवाब देकर आया हूँ, तो खिजरी अमल हर नमाज के बाद करेंगे तो रिश्ता होगा। और दुरूद पाक सबसे अफजल दुरूद इब्राहीम है। अगर आप वो नहीं पढ़ना चाहते तो अभी मैं जो सुना रहा था दुरूद इब्राहीम, सवाल नंबर 5 वालों को, ये वाला आप पढ़ लें। इसके अलावा कोई अमल नहीं करना। रात सोने से पहले एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके लिए आसानी वाला मामला जल्द फरमाएगा। सवाल नंबर है जी 8, अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, आपसे बैयत होने के लिए क्या पूरी फैमिली का आपकी वीडियो के साथ सारे अल्फाज दोहराना ज़रूरी है, या मैं सब घर वालों की नीयत करके उनके नाम बैयत में शामिल कर सकती हूँ? प्लीज़ ज़रूर गाइड कीजिएगा और एक से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की भी इजाज़त दें। मैं घर के लिए 313 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, 313 दफ़ा दुरूद सदका, 1000 बार
313 دفعہ درود ابراہیمی، 313 دفعہ آگے چھوڑ گئے کون سا ہے درود صدقہ، اور 1000 دفعہ پڑھتی ہوں درود فتح کا 1,25,000 ختم ہو گیا ہے۔ درود ابراہیم کا اول حصہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ 1000 مرتبہ دفعہ، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا طاہر صلی اللہ علیہ وسلم کھلا بغیر تعداد کے پڑھتی ہوں۔ کیا میں تسبیح فاطمہ تسبیح ملائکہ بھی پڑھ لیا کروں؟ نماز کے ساتھ خضری عمل پڑھتی ہوں۔ ہمارے گھر میں بہت سے مسائل ہیں، کبھی بھی ختم نہیں ہونے، کاروبار بالکل نہیں ہے، کبھی بھی نہیں چلے گا، قرضہ بھی بہت ہے، اس سے بھی اور بڑھے گا، بہت پریشان ہوں اور پریشان آپ ہوں گی، دعا فرمائیں حالات بہتر ہو جائیں۔ کوئی دعا آپ کے لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ کی مت ماری ہوئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنا ذاتی گھر دے، آمین ثم آمین، خود ہی کرو آمین ثم آمین۔ میں محرم سے 1,25,000 درود پاک پڑھ رہی ہوں، پلیز اسے اجتماعی عمل میں ضرور شامل کر لیں۔ انشاءاللہ میں ہر اسلامی مہینے میں 1,25,000 درود پاک پڑھوں گی، رجب کے مہینے میں میرے تمام نصاب پورے ہو جائیں گے۔ یعنی اب وظائف چھوڑے بھی ہیں تو درود پاک کے وظائف شروع کر دیے ہیں۔ میں نے کیا کہا، جب سے دیکھیں یہ میں بول رہا ہوں اس امت کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ اللہ کی طرف سے ہمیں گناہوں کی سزا مل رہی ہے، اللہ ناراض ہے، اللہ ناراض ہے، یہ سمجھ نہیں آ سکتی۔ بارہا کہا ہے بھائی ایک درود پاک آپ نے علاج کرنا ہے، ہر حرف کا اپنا موکل ہوتا ہے، ہر حرف کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے، ہر حرف کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ جب آپ 15 طرح کے درود پاک پڑھیں گے کسی ایک کی بھی تاثیر نہیں آئے گی، نہ بندش کھلے گی، نہ رزق کھلے گا، نہ صحت ملے گی، نہ عزت ملے گی۔ تو بی بی اڈیاں چوک کے کر تے لیلن دا دوپٹہ تے شنیل دی رضائی لے کے جنج مرضی پڑھ، بیٹھ کے پڑھ، اٹھ کے پڑھ، چلدیاں پڑھ تے بہندیاں پڑھ، وضو کے ساتھ پڑھ، بغیر وضو کے پڑھ، تیرا معاملہ ہے اور تیرے رب کا معاملہ ہے۔ ہم نے تو بارہا سمجھا دیا، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سوال نمبر ہے جی 9، السلام علیکم مرشد پاک اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ باقی آپ نے جو اس میں کہا ہوا ہے کہ سوال نمبر 8 والوں نے جو کہا ہوا ہے کہ بیعت کے لیے میں دوسروں کے نام شامل کر سکتی ہوں، بھائی دیکھیں بیعت ہے دل کے ارادے کا نام۔ اب آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں مرید ہو جاؤں، ان کا نہیں چاہتا، آپ ان کا نام کیسے شامل کر دیں گے؟ یہ تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ اس لیے ان کو بھی وہ ویڈیو سینڈ کریں، وہ 7 کلمات پڑھیں، دل سے اپنا اظہار کریں گے تو ان کا روحانی تعلق ہمارے ساتھ قائم ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد۔ سوال نمبر ہے جی 9، السلام علیکم مرشد پاک اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ میرا نام رابعہ ہے، میں انڈیا سے ہوں، مجھے 15 سال سے ہی جنات کا مسئلہ ہے اور میں جادو کی مریضہ بھی ہوں۔ میں 5 وقت خضری عمل کرتی ہوں، سارے گھر والوں کو خضری عمل کا پانی بھی پلاتی ہوں۔ میں درود شافیہ کبیر پڑھنا چاہتی ہوں، ایک دن میں کتنا درود شافیہ کبیر پڑھنا چاہیے؟ آپ پلیز اس کی تعداد مجھے بتا دیں۔ کم از کم 313 مرتبہ پڑھیں اور زیادہ آپ جتنا پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے پہلے وظائف کیے ہوئے ہیں تو پھر آپ درود شافیہ کبیر نہیں پڑھیں گے، پھر آپ درود شافیہ صغیر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شافین یہ پڑھیں، یا پھر صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ یہ پڑھیں اگر آپ نے وظائف نہیں کیے ہوئے۔ باقی خضری عمل آپ کا ٹھیک ہے، آپ خود بھی پئیں، لوگوں کو بھی پلائیں، گھر والوں کو بھی پلائیں، سب کی اجازت ہے۔ سوال نمبر ہے جی 10، السلام علیکم مرشد پاک گھر میں جو قرآنی آیات جیسے آیت الکرسی، 4 کل، استغفار، مسنون دعائیں لگی ہوتی ہیں، کیا ان کو بھی اتارنا ضروری ہے؟ اگر اتارنا ضروری ہے تو کیا انہیں اتارنا ضروری ہے تو کیا انہیں الماری میں رکھ سکتے ہیں یا پھر دریا میں بہا دیں؟ پانی تو آج کل دریا میں اور نہر میں بھی گندا ہی ہوتا ہے، ہماری رہنمائی فرما دیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ پڑی رہیں گی تو لوگ دوبارہ اس کو نہیں پڑھیں گے، بچے متوجہ نہیں ہوتے، اور آپ کو یہ ڈر یا اشکال نہیں ہے کہ دوبارہ ہم جو ہے وہ عملیات کی دنیا میں چلے جائیں گے، تو بھائی یہ اللہ کا کلام ہے، ضروری تو نہیں اس کو باہر پھینکنا، آپ اس کو گھر میں کسی شاپر کے اندر ڈال کے اس کو بند کر کے جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ باقی آپ اپنے جو اعمال کر رہے ہیں ان کا اہتمام کریں، مسنون اعمال کا، تو وظائف سے آپ دور رہیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی بھی اور جن کے گھروں میں اس طرح کے مسائل ہیں اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ۔ سوال نمبر ہے جی 11، السلام علیکم حضرت صاحب کیا حال ہے؟ جی اگے نہ پہلا نہ چنگا ہی ہے الحمدللہ۔ حضرت صاحب کیا میں کسی مقصد کے حصول کے لیے 11 مرتبہ اول و آخر درود پاک ابراہیم کے روزانہ 3 مرتبہ سورہ الرحمن کی تلاوت کر سکتا ہوں؟ برائے مہربانی مجھے بتا دیجیے گا، بڑی مہربانی ہوگی۔ جی جناب آپ بالکل کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، اپنا مقصد ذہن میں رکھ کے آپ سورہ الرحمن پڑھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر ہے جی 12، السلام علیکم حضرت صاحب میری ماں سالوں سے درود شریف پڑھتی ہے، وہ درود ابراہیمی اور اللہم صلی علی محمد و آلہ وبارک وسلم یہ پڑھتی ہیں، اس کے ساتھ استغفار بھی پڑھتی ہیں، کیا اس کے ساتھ بسم اللہ شریف کا عمل ایسے حصار کی نیت سے
पढ़ सकती हैं। इस तरह बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ सकती हैं। रहनुमाई फरमाएं। जी बिल्कुल पढ़ सकती हैं, लेकिन खिज़री अमल का हसार उनको बताएं, वो मजबूत हसार अपना करें, क्योंकि जो शख्स जितना गुनाहों से बचता है, नेक होता है, आमाल करता है, अल्लाह अल्लाह करता है, उससे शैतान उतना ही जो ज़्यादा जो है वो चिढ़ता भी है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करता है। इसलिए अल्लाह वालों के ऊपर आजमाइशें भी ज़्यादा आती हैं। तो जब खिज़री अमल साथ करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह फिर शैतान के शर से भी महफूज रहेंगे। बाकी उनके अमाल ठीक हैं। सवाल नंबर है जी 14। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, आपका चैनल देखने से पहले रजत का इल्म नहीं था। मैं पहले दूध तंजीना पढ़ती थी, इसके बाद पढ़ना छोड़ दिया और दूध रहमत का भी एक नसाब पढ़कर छोड़ दिया। क्या मैं इन दुरूद पाक को दोबारा पढ़ सकती हूँ या इनकी रज्जत हो चुकी है? जैसे इंसान जलाली वज़ाइफ पढ़ना छोड़ दे तो वो दोबारा ज़िंदगी में नहीं पढ़ सकते। दोबारा दूध तंजीना पढ़ूँ तो डिप्रेशन का अटैक हो जाता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। क्या अब मैं दूध तंजीना सारी ज़िंदगी नहीं पढ़ सकती? वैसे खिज़री अमल हर नमाज के बाद पढ़ती हूँ। एक तस्बीह सैयदुल इस्तिग़फ़ार करती हूँ, दूध इब्राहीम 313 बार पढ़ती हूँ। इसके साथ चलते फिरते दूध रहमत पढ़ सकती हूँ जो पढ़ कर छोड़ चुकी हूँ। क्या दूध तंजीना भी शादी की हाजत के लिए साथ साथ पढ़ सकती हूँ कि नहीं? बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमा दे। यानी एक जैसे सवाल हैं, सिर्फ खुदा की कसम बोल बोल कर ना पुड़पड़ियाँ रह जाती हैं, बंदा पागल हो जाता है। यानी जोर इसी बात पे है, वजीफा 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 वजीफा। मैं कई बार कहता हूँ अगर ये वजीफे सही होते, यानी इनका नुकसान ना होता, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो वज़ाइफ बंद करते करते सोशल मीडिया ते नथ पा के रख दी थी अल्लाह के करम नाल। तो अगर हम भी वज़ाइफ लोगों को बताते तो फिर तो शाफी होंदा, सारे पीर बस मंजी बिस्तरा लैके तो उड्डे होंदे, फिर हमारी दुकानदारी कितनी चलती। अभी तो हम उल्ट बोल रहे हैं, तो कोई समझता है कोई नहीं समझता, किसी को इख्तलाफ होता है, किसी को मुतफिक होता है, तो लोग कभी चलते हैं कभी छोड़ते हैं। तो अगर हम भी वजीफे बताते तो क्या मज़ा होता उसमें है। अभी तो हमें रोकना पड़ता है, रोक के हमारी अपनी पुड़पड़ियाँ रह गई हैं, एक ही बात बार 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 बार। भाई एक मरतबा अमल छोड़ दिया है, बार बार अमल छोड़ोगे, चाहे दुरूद पाक का भी हो, उसको शुरू करने में उतनी मज़ामत आएगी। जब आप दुरूद इब्राहीम तो पढ़ रहे हैं, सबसे अफजल दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, दुरूद रहमत भी पढ़ रहे हैं, अब दुरूद तंजीना पढ़ने की हर क्या ज़रूरत है आपको? इतनी बात भी समझ नहीं आ रही। भाई छोड़ दिया। अब खिज़री अमल टका के पढ़ो और अपना इलाज करो, ताकि जो डिप्रेशन आपको होता है, जो आपके ऊपर रज्जत है, उसके असरात ख़त्म हो, आप तंदुरुस्त हो, ताकि आपके मामलात जो है वो बेहतर हो। जब आपके अंदर इतनी नेगेटिव एनर्जी होगी, इतनी रिपल्शन होगी, आपका रिश्ता कौन लेगा, कौन आपको आके मुंह लगाएगा? और रिश्ता अगर हो भी जाएगा तो 4 दिन भी निभा नहीं होना, डंडा सोटा शुरू हो जाना है पहली रात कोई, और 6 हफ्ते 7 हफ्ते के बाद तलाक में बात चली जाएगी, या घर आके बैठ जाओगी, तो क्या उसका फ़ायदा होगा अगर हो भी गई? इसलिए अल्लाह वाले आप पहले अपना इलाज करो। एक ही बात, अब मैं सवाल नंबर 14 पे पहुंच गया हूं, एक ही बात बार 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 आ रही, कोई नया सवाल नहीं, कोई टेक्निकल सवाल नहीं जिसका जवाब दिया जाए। सवाल नंबर है जी 15। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि मेरे ऊपर असरात हैं। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी है। जादू है या रजत है, मैं नहीं जानती। मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती हूँ, मेरा कोई काम नहीं बनता। मुझे मेरे शोहर से मुझे नफ़रत और ज़िल्लत के सिवा कुछ नहीं मिला। वो एक गैर महरम और गैर मुस्लिम औरत से सालों से राब्ते में है। मेरे ससुराल वाले भी मुझे बहुत तंग करते हैं। मेरा 20 साल का बच्चा गलत आदतों में पड़ गया है। मैं चाहती हूँ कि मेरे शोहर मुझे अलहदा मकान में रखें जहाँ मैं इज़्ज़त और सुकून से रहूँ। मैं खिज़री अमल 5 नमाज़ों के बाद पढ़ती हूँ। बीबी नहीं, आप बात गोल कर गई हो। अगर आपने बात सारी सुनाई होती कि मैं ससुराल नूं नथ पान वास्ते की कीता, मैंने शोहर को राय रास पे लाने के लिए क्या क्या किया, तो बहुत से लोगों को आज समझ आ जाती। ये जो आपने वज़ाइफ किए हैं अन्ने वाह, अब आपका शोहर कैसे मुंह लगाएगा? अभी मैंने क्या कहा कि जो बात पहले सवाल से शुरू हुई है वो बात हर घर की कहानी, क्योंकि हर घर के अंदर वज़ाइफ है। तो वज़ाइफ कर करके पहले इतना काम ख़राब था जो अल्लाह से दुआ के ज़रिए सही कराया जा सकता था, अब वज़ाइफ कर करके सारे रस्ते कर दिए हैं बंद। तो 4 वो काम है, माली तंगदस्ती, लड़ाई झगड़े, बीमारियां और ज़िल्लत। अब मुझे बताओ, जब से मैं बोल रहा हूं ये चारों बातें चल रही हैं कि नहीं चल रही? चलते फिरते सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह का विर्द कर रही हूँ, 313 बार दुरूद इब्राहीम पढ़ रही हूँ, और रात में तमाम अमाल का हदिया शाफिया लंगर में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में भी पहुँचा रही हूँ। क्या ये मेरे अमाल ठीक हैं? जी बिल्कुल 100% ठीक हैं। सुबह शाम मुझे कौन सा इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए? लो जी, फिर आ गए, किथे जावा ते मंजी किथे डावा।
ہے بھائی تیرے میں کہہ دیا مال ٹھیک ہے، پھر میں کون سا پڑھوں جی صبح شام کون سا پڑھوں؟ اس کے علاوہ کوئی اور دروشی بھی پڑھ سکتی ہوں؟ اب مجھے بتاؤ اوپر والے سوال میں کوئی فرق رہ گیا؟ بس مجھے اجتماعی درود پاک میں شامل ہونے کے لیے کیا کرنا ہوگا اور کون سا درود پاک پڑھنا ہوگا؟ میرا نام ثانیہ ہے، برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں۔ آپ کملی چینل پہ جائیں، وہاں اجتماعی عمل کے درود پاک کے بیانات ہیں، ویڈیوز ہیں، وہ سنیں۔ اس کے بعد تلاش چینل پہ آ کے کمیونٹی سیکشن کے اندر اپنا نام، شہر کا نام، تعداد لکھ دیں، یا جو ہمارے آفیشیل نمبر ہیں واٹس ایپ، اس پہ آپ کر دیں، واٹس ایپ کر دیں کہ میں یہ والا درود پاک پڑھوں گی اور اتنا تعداد میں پڑھوں گی، میرا یہ نام ہے، میرا یہ شہر ہے۔ باقی کوئی ایک درود پاک پکڑ لیں اور اس کو دن رات پڑھیں، جس طرح آپ نے پڑھنا شروع کیا ہوا صلی اللہ علیہ محمد استغفر اللہ، کوئی درود پاک اس کے علاوہ نہیں پڑھنا۔ اور جو آپ کہہ رہی میں صبح شام کون سا استغفار کروں، استغفار تو سارا دن ہی ہو رہا ہے، اگر صلی اللہ علیہ محمد استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں تو یہ استغفار نہیں ہے۔ اللہ والو ہمارے ہاں دین کے علم کی یہ سطح ہے، یہ سطح ہے۔ تو اس طرح کی بیچاری عوام کو لگا دیا وظائف کے اوپر جن کے ساتھ شرائط ہیں، جن بیچاروں کو یہی نہیں پتا کہ میں جو پڑھ رہا ہوں اس کے معنی کیا ہیں، کہ میں سارا دن تو استغفار کر رہی ہوں اور میں نے کون سا استغفار کرنا ہے، اور اگر زیادہ کرنا بھی ہے دعائیہ دوسرا کرنا ہے بڑے والا تو سید الاستغفار کر لو ایک تسبیح رات سونے سے پہلے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، یہ کر لو اگر زیادہ کرنا بھی چاہتے ہو تو۔ سوال نمبر ہے جی 16۔ السلام علیکم حضرت صاحب، آپ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد اب تو میں بھی مانتی ہوں کہ مجھے رجعت ہوئی ہے۔ 21 توپوں کی سلامی ہے جی آپ کو۔ میں نے بچپن میں تو کوئی وظیفہ نہیں کیا، میں کوئی وظیفہ نہیں پڑھتی تھی، تب بھی مجھے خواب میں گند نظر آتا تھا، پخانہ وغیرہ نظر آتا تھا۔ اب میری عمر 34 سال ہے، سب راستے بند ہیں، کوئی راہ نہیں کھلتا، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں جی سوال نمبر 16 ہے، آپ جو بھی ہیں میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ تلاش چینل پہ جائیں، وہاں جادو کی علامات کے حوالے سے 4-5 ویڈیوز ہیں، وہ آپ سارے بیانات میرے سنیں وقت نکال کے۔ اس کے بعد ایک بیان ہے ابھی اسی مہینے میں اپلوڈ ہوا ہے روحانی لیبارٹری کے نام سے، وہ آپ بیان سنیں، اپنی تشخیص کریں، اس کے بعد مجھے بتائیں، پھر میں آپ کو علاج بھی بتاؤں گا، اس کے اندر بھی علاج بتایا ہوا ہے، پھر اندر آگے میں رہنمائی آپ کی کر دوں گا، آپ کے اوپر سارا کھل جائے گا کہ جادو ہے یا رجعت ہے، بندش ہے، کیا ہے، سب کچھ انشاءاللہ ان بیانات میں آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اللہ سونا آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ سوال نمبر ہے جی 17۔ السلام علیکم حضرت صاحب، میں انڈیا سے ہوں، تقریباً 10 سے 15 سال پہلے میری والدہ میرے والد کی ترقی کو دیکھ کر ان کی بھابیاں ان سے حسد کرنے لگی اور ہمارے خلاف تویز گنڈا استعمال کرنے لگی، کاروبار اور صحت کا بہت نقصان ہوتا تھا، تو والد نے اپنا دروازہ الگ کر دیا اور مکان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری پریشانیاں بڑھتی گئیں۔ پھر ایک عامل نے بتایا کہ ہمارے گھر کی زمین پر کوئی سایہ ہے جو ظاہر نہیں ہوتا مگر نقصان کرتا ہے۔ کئی عاملوں سے علاج کروایا لیکن نجات نہیں ملی۔ پھر 6 سے 7 سال پہلے میری امی نے 5 سورتہ پڑھنا شروع کر دیا، ماشاءاللہ۔ اس سے پہلے صرف جمعہ کے دن پڑھتی تھی۔ 5 سال پہلے ایک عامل نے گھر میں آ کر کاٹ کا عمل کیا اور سریے پہ کالا دھاگا باندھ کر گھر کے کونوں میں گاڑ دیا، جو آج بھی گڑے ہوئے ہیں، یعنی کیل دیا۔ 2 سال تک معاملات کچھ ٹھیک رہے۔ 2 بھائیوں اور ایک بہن کی شادی بھی ہوئی۔ شادی کو ابھی 1 سال بھی نہیں گزرا تھا، دونوں بھائی اپنی بیویوں سے علیحدہ رہنے لگے۔ ان کی بیویاں کہتی ہیں کہ ان کے گھر میں ان کی طبیعت خراب رہتی ہے۔ بھائی گھر بیچنے کی باتیں کرتے ہیں مگر ابو نہیں مانتے۔ کچھ دنوں بعد دوسرے عامل آئے، اس نے کہا کہ گھر میں کسی بدروح کا گزر ہوتا ہے۔ اس کے دیے ہوئے تعویذات ہمارے گھر کے ہر کمرے کی 4 دیواروں پر لگے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ، جس پہ کوئی نقش اور اللہ کے صفاتی نام لکھے ہوئے ہیں۔ 5 مہینے پہلے آپ کا بیان سنا، گل تو ہون شروع ہوئی ہے نا، گل تو ہون شروع ہوئی ہے نا۔ 5 مہینے پہلے آپ کا بیان سن کر پتہ چلا کہ ہم تو رجعت کے مریض ہیں۔ پہلے ہوا جادو، بعد میں کیے الٹے وظائف، رہی صحیح کسر عاملین نے پوری کر دی، اب یہ بن گیا گنجل۔ نہ یہ رہ گئے جادو کے مریض اور نہ یہ رہ گئے رجعت کے مریض، عاملین بھی اس میں گھس گئے، تویز دھاگا بھی گھس گیا۔ خیر آگے پڑھتے ہیں اب کیا کر رہے ہیں۔ اور اب ہم نے 5 سورتہ بند کر دی ہے۔ اب یہ درود پاک الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ ہم سب گھر والے پڑھتے ہیں، الحمدللہ۔ اب بہت سکون ہے، لا جناب ٹھنڈ پہ آ گئی ہے، شکر ہے آخری سوال کوئی کام کا آیا ہے، ورنہ بندہ یہاں سے اٹھ کے بھی جاتا ہے، بندے کی طبیعت کے اندر چڑچڑا پن ہوتا ہے کہ میں نے اتنی محنت بھی کی تو نفع تو کچھ نہیں ہوا۔ ماشاءاللہ، اللہ سنا نظر بد سے بچائے جائے۔
اب ہم سب گھر والے پڑھتے ہیں الحمدللہ، اب بہت سکون ہے۔ میری ایک بہن پر جنات کا سایہ تھا، اس کا کوئی کام کرنے میں دل نہیں لگتا تھا، باتیں یاد نہیں رہتی، وہ دل ہی دل میں خود سے باتیں کیا کرتی ہے۔ 2 دفعہ اس کا علاج بھی کروایا، کچھ دن ٹھیک رہتی ہے، پھر حالت وہی ہو جاتی ہے۔ اب پھر وہی حالت ہو رہی ہے۔ کئی عاملوں نے بتایا ہے بھائیوں کو علیحدہ کرنے کے لیے تعویذ دبائے گئے ہیں۔ ہر عمل یہی کہتا ہے، گھر والی بات ختم نہیں ہوئی، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اور ہم لوگ مکان خریدنے کے چکر میں پڑے ہیں۔ میں خضری عمل پڑھنا چاہتی ہوں، مگر گھر میں سریے والی بندش اور سلسلہ چشتیہ اشرفیہ کے تعویذ لگے ہوئے ہیں، کیا ان کے ہوتے ہوئے میں خضری عمل پڑھ سکتا ہوں؟ بھائیوں کو گھر واپس لانے کا کوئی بھی طریقہ بتا دیں، بہت نوازش ہوگی۔ دیکھیں، آپ بیانات کو توجہ کے ساتھ نہیں سنتے۔ میں نے کتنی بار کہا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ چلنا ہے تو گھر کے اندر کوئی اونٹ کی ہڈی ہے، مور کا پنکھ ہے، سے کا کانٹا ہے، کوئی نقش ہے، کوئی کھری ہے، کوئی چیز کالی ہنڈیا لٹرم پٹرم ہے، یا وظائف کی کتابیں ہیں، سب کی سب یہ ختم کر کے پہلے گھر میں بھل صفائی کرو، ٹھیک ہے؟ بھل صفائی کر کے اور توبہ کرو سچی اور پکی، اور اللہ سے مدد مانگو کہ آج کے بعد ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ جو یا اللہ عاملین نے اچھا یا برا کیا ہے تو اپنی قدرت کاملہ سے سارا کا سارا زائل کر دے، اللہ سے مدد مانگو، انشاءاللہ اللہ آسانی فرمائے گا۔ پہلا کام کیا ہو گیا؟ صفائی۔ دوسرا کام کیا ہے کہ آپ نے بے وقوفی یہ کی ہے کہ اللہ نے آپ کے اوپر اتنا کرم کر دیا، آپ نے خود لکھا الحمدللہ بہت سکون ہے کہ آپ سے درود پاک پڑھ رہے ہیں، اتنا سکون ہو گیا، آپ نے حصار نہیں کیا۔ تو حصار کے بغیر تو کوئی عمل نہیں ہے۔ خضری عمل ہر صورت میں پڑھنا ہے، اور 3 نیتوں سے پڑھنا ہے، کاٹ پلٹ اور حفاظت کی نیت سے۔ انشاءاللہ جو جادو ہے وہ بھی پلٹتا جائے گا، اس کی کاٹ بھی ہوتے جائے گی، آئندہ اللہ حفاظت بھی فرمائے گا، اور جو وہ تمام وظائف جو الٹے سیدھے آپ کر بیٹھے ہیں، رجت کا علاج بھی ہوتا جائے گا۔ کوئی عمل نہیں کرنا۔ جو بہن آپ کی بیمار رہتی ہیں، سائیکو پیشنٹ ہو گئی ہیں، ان کو کہیں کہ خضری عمل پڑھیں۔ اگر وہ بالفرض نہیں پڑھ سکتی، آپ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پانی پلاؤ، اپنے گھر میں یہی پانی صبح و شام چھڑکنا بھی ہے، سارے گھر والوں نے نہانا بھی ہے۔ اگر سردی ہے تو وضو کر لیں، ورنہ آپ نہائیں بھی۔ روزانہ 21 دن کے لیے کم از کم گھر میں دن رات یہ پانی چھڑکیں، دن رات یہ پانی پئیں، ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ۔ وہ تمام حضرات جو جادو کا رجت کا شکار ہیں وہ ایسے ہی علاج کریں گے۔ باقی آپ سارا دن بسم اللہ یا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ والا درود پاک استغفار جوڑ کے یہ 3 ذکری جو عمل ہے یہ آپ کریں، انشاءاللہ آپ کے مالی معاملات، گھر میں محبتیں، پیار پیدا ہوتا جائے گا۔ جب جوں آپ کا گھر صاف ہوتا جائے گا، آپ کے بھائی، آپ کے رشتہ دار جو آپ سے دور ہو گئے ہیں وہ خود بخود آ جائیں گے۔ ان کو قریب کرنے کے لیے کوئی وظیفہ نہیں کرنا، دوبارہ پھر آپ وظائف کی دنیا میں چلے جائیں گے، رجت کا علاج نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ تمام حضرات جو وظائف کر رہے ہیں یا اپنا علاج کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہی ہدایات ہیں کہ پہلے اپنے گھر کو صاف کرو۔ کوئی تعویذ گلے میں پہنا ہوا ہے، خود کو صاف کرو۔ کوئی نقش ہے، کوئی کڑی ہے، کوئی ڈوری ہے، یا گھر میں کچھ چیزیں لگی ہیں، پہلے ظاہر اور باطن کو پاک کرو، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو۔ اس کے بعد ہر نماز کے بعد خضری عمل کا حصار کرنا ہے، دن رات کملی والے پہ درود پڑھنا ہے، ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے، رزق حلال کمائیں گے اور کھائیں گے، آنکھوں کی حفاظت، یہ 5 کام کرنے ہیں تو علاج ہوگا۔ اسی طرح وہ تمام حضرات جو درود پاک بدل کے پڑھتے ہیں، شرعاً ثواب کے حوالے سے پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن علاج نہیں ہوگا۔ آج بھی بھوکے ہو تو درود پاک پڑھ کے بھی بھوکے ہو، کل آپ کا ایمان سلب ہو جانے کا بھی بہت بڑا اندیشہ ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ کل حضرت صاحب ہم وظائف پڑھتے تھے تو اجڑے، چلو آپ کی بات سمجھ آ گئی، اب ہمارے حالات کیوں ٹھیک نہیں ہو رہے؟ تو پھر آپ پھر دوبارہ گمراہ ہو جاؤ گے، دوبارہ وظائف کی دنیا میں چلے جاؤ گے۔ آپ کو اپنی بے وقوفی کا ادراک نہیں ہوگا کہ ہم نے علاج تو کیا ہی نہیں ہے، ہم نے 15 درود پاک شروع کر لیے۔ تو اس لیے چاہے ثواب بھی کمانا ہے اور چاہے علاج بھی کرنا ہے، ایک ہی درود پاک پڑھو، اس کو اتنا پڑھو کہ تمہاری روح میں اتر جائے، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، تمہاری آخرت بھی بن جائے گی۔ بس یہی بات، یہ میں نے آج 17 سوالوں کے جواب دیے ہیں، اور یہی ایک بات سب کر رہے ہیں، غلطی سب لوگ کر رہے ہیں۔ جب تک اللہ والو یہ غلطی کرتے رہو گے، اج بھی بھوکے ہو تے کل بھی بھوکے، پھر جڑے ایتھے بھی بھوکے اور مکہ مدینہ بھی بھوکے، جتھے مرضی زور لانا ہے لا لو۔ شافی نے قیامت تک کا وقت دیا ہوا ہے، میدان آپ کے پاس ہے، گھوڑا آپ کے پاس ہے، جتنا دوڑانا چاہتے ہو دوڑا لو۔ جب تک اس بات پہ نہیں آؤ گے کہ تعویذ داغا نشتہ، تعویذ داغا ختم،
گلے میں تویز ختم، وظائف ختم. یہ 5 کام جو امت کو بتاتا ہوں، جب تک یہ نہیں کرو گے، حضور کی غلامی میں نہیں آؤ گے، توبہ سچی نہیں کرو گے، صدقہ خیرات نہیں کرو گے، نا علاج کل ہوا ہے، نا علاج آج ہونا ہے، نہ آنے والے کل میں ہونا ہے. اللہ میری بات آپ لوگوں کے دل میں اتار دے، آپ کے لیے بھلا ہے. 17 سوال میں نے دیے، 1 گھنٹہ آپ کا وقت بھی میں نے برباد کیا ہے. جو سوشل میڈیا پہ سنیں گے ان کا بھی میں 1 گھنٹہ پورا برباد کر کے یہ آخری باتیں وہی کہوں گا جو ہر بیان میں کہہ رہا ہوں. مجھے بتاؤ ان میں سے کون سی بات ہے جو ہم ہر بیان میں نہیں کہہ رہے؟ کیا یہ 17 سوال بنتے تھے؟ کوئی سوال بنتے؟ اسی طرح دیکھیں 10,000 سے زیادہ سوالات ہمارے واٹس ایپ پہ آتے ہیں. یہ سارا بے وقوفوں والا، یہ کیا تو یہ کر لیں، یہ کیا تو یہ کر لیں، یہی سارا کچھ. تلاش چینل کی کمیونٹی پہ جا کے دیکھ لیں، بیان توجہ کے ساتھ نہیں سننا، صرف تھمبنیل دیکھنا ہے تو ٹھک سوال، تھمبنیل دیکھا تو ٹھک سوال. کیوں؟ اگر یہ بیانات انہوں نے سنے ہوتے تو آج ایک بھی سوال نہ ہوتا، ایک بھی سوال نہ ہوتا. ابھی آپ دیکھو کہ یہ وہ سوال ہیں جو چنے گئے ہیں، جو کاپی کیے گئے ہیں. سینکڑوں ہزاروں سوالات کے جوابات سوشل میڈیا پہ دن رات 24 گھنٹے کی سروس ہے، 24 گھنٹے دیے جا رہے ہیں. آپ اسے تصور کرو کہ یہاں پہ یہ بے وقوفیاں ہیں اور وہاں کیا گند ہوگا، وہاں کیا گند ہوگا. تو اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اجڑ بھی گئے ہیں، بات سمجھ بھی آ گئی ہے، لیکن پھر بھی ہم بات پہ عمل کر کے راضی نہیں ہیں. جو 5 اعمال بتا رہا ہوں، اگر علاج کرنا ہے تب بھی ہیں، اگر ثواب کمانا ہے تب بھی ہیں. باقی جو وقت مل جاتا ہے میں اس میں کیا کہتا ہوں؟ قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، درود پاک دن رات پڑھو، اتنا پڑھو کہ اپنی روح میں اتار دو، تاکہ تمہارے اندر خوشبو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سرایت کر جائے. جہاں تم جاؤ وہاں حضور کی خوشبو تمہارے ساتھ جائے. پھر میں دیکھتا ہوں کیسے جادو چل جاتا ہے، نظر بد چل جاتی ہے، یہ رجت ختم نہیں ہوتی. اللہ یہ سمجھ جو ہے ہمیں بھی اور تمام سننے والوں کو بھی جو یہاں تشریف لے کر آتے ہیں ہم سب کو عطا فرمائے، اور آپ ہم سب کو جو ہے اللہ پاک جو ہے امت کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، ہماری اس محنت کو، کوشش کو قبول منظور فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.